ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مایوس نہ ہو خود سے، نہ منکر ہو خدا سے، دیتا ہوں شب و روز یہی خود کو دلا سے۔ منظور نہ جانے وہ دعا کیوں نہیں ہوتی، نہ دل سے خدا دور ہے نہ دستے دعا سے۔ صدر ذی وقار، منصفان محفل اور ارباب نقد و نظر، مایوس تو اسلام کے پجاری ہوتے ہیں جن کو مقدر پر یقین نہیں ہوتا۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جو چاند، سورج اور حشرات الارض، سانپ، بچھو اور جانوروں کی پرستش کرتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، مایوس تو وہ ہوتے ہیں جو مسجد کے راستوں کو نہیں پہچانتے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جو موبائل اور کمپیوٹر کے دیوانے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ اس کے سامنے پنج وقت اپنی پیشانی زمین بوس کرنے والا، ہر وقت ہر معاملے میں اللہ سے مانگنے والا، اسے کون کہہ سکتا ہے کہ مایوس کیوں پڑا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے۔ اور یہی آج میرا موضوع سخن ہے۔ معزز خواتین و حضرات، وہ کیوں مایوس کھڑا رہے گا جو جانتا ہے کہ موسیٰ کی مدد کرنے کے لیے جب میرا اللہ آیا تھا تو 6 لاکھ کی فوج رکھنے والے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبو کر مار ڈالا تھا۔ وہ کیوں مایوس کھڑا رہے گا جو جانتا ہے کہ خدائی دعویٰ کرنے والے نمرود کو اس کے رب نے ایک لنگڑے مچھر کو مسلط کر کے مار ڈالا تھا۔ مایوس مت ہونے دو اپنے قلب و دماغ کو، تم نے اسے اپنا رب مانا ہے جو فلک بوس عمارتوں کو شہر میں زلزلے لا کر آرمینیا کی 5 لاکھ آبادی کو کمرے میں بند کر دیتا ہے۔ تم نے اسے اپنا رب مانا ہے جو گلستان عالم پر چھائی ہوئی بہار کو خزاں اور باد سموم کی جھونکوں سے ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ ماضی کے خنڈرات کہہ رہے ہیں میرے رب کی بڑائی و کبریائی کی داستان، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اے مرد مسلمان، اے دریاؤں کا سینہ چیر کر راستہ بنانے والی امت مسلمہ، کیا تجھے معلوم نہیں مایوسی کفر ہے؟ اے امت محمدیہ کے نوجوان، تو خود باطل کے نرگ میں ایک کوہ پیگن زلزلہ ہے۔ گردش لیل و نہار تیرے عزائم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ یاد کیجئے صلاح الدین ایوبی کے جذبہ ایمانی کو، یاد کیجئے فاتح اندلس کی غیرت ایمانی کو، یاد کیجئے 372 جالوں کی بہادری کو کہ ہزاروں کا لشکر بھی انہیں شکست نہ دے سکا، کیونکہ انہیں خوف نہیں تھا، انہیں ڈر نہیں تھا، انہیں اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں، کیا تم ڈرتے ہو حکومت کی فرقہ پرستی سے؟ کیا تم ڈرتے ہو ہجومی تشدد سے؟ کیا تم ڈرتے ہو اذان پر پابندی لگنے سے؟ کیا تم ڈرتے ہو نوئیڈا جیسے علاقے میں نماز پر پابندی سے؟ کیا تم ڈرتے ہو طلاق ثلاثہ کے قانون پاس ہونے سے؟ کیا تم ڈرتے ہو دیش کے بھگوا کلر ہونے سے؟ کیا تم ڈرتے ہو مسلمانوں کو ریزرویشن نہ ملنے سے؟ کیا تم ڈرتے ہو وقف بل کے پاس ہونے سے؟ کیا تم ڈرتے ہو فلسطینیوں کی مدد کرنے سے؟ اگر نہیں تو اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جس کے دور وزارت میں مساجد شہید ہوئی، کیا نہیں دیکھا آپ نے اس کی رسوائی ابو علی سپریم کورٹ میں کہا ہے؟ عراق و افغانستان کو تباہ و برباد کرنے والا امریکی صدر مسٹر بش گمنانی کے قبرستان میں دفن ہو گیا۔ اس کے یہاں دیر ضرور ہے مگر اندھیر ہرگز ہرگز نہیں۔ وہ اگر ایک چائے والے کو فلک بوس عمارت کی 3ری منزل پر پہنچانا جانتا ہے تو اسے اسی منزل سے گرانا بھی جانتا ہے۔ وہ اگر فرعون اور نمرود کے ان کے مظالم کا انتقام لیتا ہے تو اسے گجرات کے ایک واقعے کی پوری خبر ہے۔ وہ اگر برما کے مظالم کی سزا وہاں کے صدر کو بیماری میں تڑپا رہا ہے تو اسے سارے عالم کی انسانیت کے
لیے ایک ایک فرد پر پوری قدرت و دسترت حاصل ہے۔ نہ گھبرا اے خدا کے ماننے والے، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ وہ کبھی کشتی بچا لیتا ہے طوفانوں کے نرگوں سے، کبھی ساحل پہ تیراکوں سے ہمت چھین لیتا ہے۔ اسی کے عدل پر قائم ہے ہر تاریخ انسانی، وہ کم ظرفوں سے ایوان حکومت چھین لیتا ہے۔ سبق سیکھو میاں تاریخ انسانی کے ظالم سے، کہ اکثر آنکھ والوں سے بصارت چھین لیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔